پیپلز پارٹی کو 27ویں آئینی ترمیم پر اعتراض، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد پی پی رہنماؤں کی بلاول ہاؤس کراچی آمد کا سلسلہ جاری، بلاول بھٹو زرداری صدارت کریں گے، اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم پر حتمی رائے دی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت جے یو آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، 27ویں آئینی ترمیم اور ملکی سیاسی صورتحال پر غور، ترمیم کے آئینی قانونی پہلوؤں اور اثرات کا جائزہ، شرکاء کو اب تک ہونے والے رابطوں پر بریفنگ۔ اسلام آباد پولیس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آزاد کشمیر کے شہریوں کے خلاف کارروائیوں کا تاثر دیا جا رہا ہے، یہ ہمارے دشمن کا ایجنڈا ہے، اس سے معرکہ حق میں ہماری جیت ہضم نہیں ہو رہی۔ طارق فضل چودھری نے گھناؤنی مہم چلانے والوں کو بے نقاب کر دیا۔ طلال چودھری بولے، آزاد کشمیر کے اسپتال کے واقعے کو راولپنڈی سے جوڑ دیا گیا، پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سرکاری دورے پر باکو روانہ، آذربائیجان کے 5ویں یوم فتح کی تقریبات میں شرکت کریں گے، صدر الہام علیوف سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیت تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوگی، توانائی، دفاع، تعلیم اور علاقائی روابط پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ استنبول میں پاکستان اور طالبان رجیم میں مذاکرات جاری، افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ، کہا پاکستانی وفد نے ثالثوں کو شواہد پر مبنی جائز اور منطقی مطالبات پیش کیے جن کا واحد مقصد سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ ترجمان نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں کو قیاس آرائیاں ہیں یا دانستہ گمراہ کن اطلاعات قرار دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، چاہتے ہیں کہ پاک افغان مذاکرات میں چیزیں زبانی نہ ہوں، سب چیزیں واضح اور معاہدے کا حصہ بنیں، پھر دراندازی ہوگی تو قطر اور ترکی ضامن ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی مسلح افواج کے خلاف بیانات کی شدید مذمت، کہا بہادر سپاہی صوبے کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، فوج کے عزائم پر سوال اٹھانا حوصلے اور عوامی سلامتی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ گورنر کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے تحمل اور قومی یکجہتی برقرار رکھنے کا مطالبہ، کہا سیاست کو قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت نظر ہی نہیں آ رہی، سربراہ ANP ایمل ولی خان کی تنقید، کہا جس کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا اس کو بانی کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں، صوبے میں دہشت گردی، بدامنی اور طالبانائزیشن ہے، بدقسمت صوبہ 12 سال سے کمپرومائزڈ ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانا صرف انصاف کا تقاضا نہیں، ترقی کی کنجی ہے، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا دوحہ میں تقریب سے خطاب، کہا دنیا میں صنفی امتیاز کو ختم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں، خواتین کو بااختیار بنانا بہترین اقدام ہے، ملک کو فاطمہ جناح سے بے نظیر بھٹو تک خواتین کی پرعزم قیادت میسر رہی۔ وزیر اعظم کا پاکستان میں گوگل کی جانب سے دفاتر کے قیام اور سرمایہ کاری کا خیر مقدم، مصنوعات کی اسمبلی لائن کا قیام خوشائن قرار، کہا عالمی IT کمپنیز کی سرمایہ کاری حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار ہے، مقامی تیاری سے عوام کے لیے یہ مصنوعات سستی ہوں گی، برآمدی صنعت کی ترقی سے زر مبادلہ میں اضافہ ہوگا۔ 5 ہفتوں سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی لہر کو بریک لگ گئی، ہفتہ وار شرح میں 0.6% کی کمی ریکارڈ، ایک ہفتے میں 18 اشیاء ضروریہ مہنگی، 12 کی قیمتوں میں کمی، انڈے 8 روپے 33 پیسے، آٹے کا تھیلا 7 روپے 39 پیسے مہنگا، اس دوران ٹماٹر 66 روپے، پیاز 8.5 روپے سستا ہوا۔ اور ہانگ کانگ سکسز میں پاکستان اور بھارت کا میچ بارش سے متاثر، DLS کے تحت بھارت 2 رن سے کامیاب، 87 رنز کے تعاقب میں پاکستان نے ایک وکٹ پر 41 رنز بنائے، خواجہ نافع نے 18 اور عبدالصمد نے 16 رنز اسکور کیے۔ سپریم کورٹ میں مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر، عدالتوں کے دائرہ اختیار کا تحفظ کرنے کی استدعا، درخواست گزار کا کہنا ہے کہ ترمیم منظور ہونے کی صورت میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس آئینی معاملات نہیں سن سکیں گی، عدالتی نظام مفلوج اور عدالتیں غیر مؤثر ہو جائیں گی، عدالتی خود مختاری متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم آئین کے پابند ہیں، عمارت تبدیل ہونے سے اختیارات کم نہیں ہوں گے، آئینی بینچ میں دوران سماعت نام لیے بغیر 27ویں آئینی ترمیم کا تذکرہ، وکیل فیصل صدیقی بولے اگر بلڈنگ ہی لینی تھی تو وفاقی شرعی عدالت کی کیوں لی، ساتھ والی عمارت لے لیتے۔
ملک کی بہتری کے لیے کوئی ترمیم آتی ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ پنجاب کے اختیارات میں کمی کی باتیں محض قیاس آرائیاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت کے خلاف فتح کا کریڈٹ فیلڈ مارشل اور افواج پاکستان کو جاتا ہے۔ پنجاب میں جرائم کی شرح نیچے آئی، خواتین خود کو محفوظ تصور کر رہی ہیں، حتیٰ کہ عزت کے قوانین بنا دیے، اب کسی کی پگڑی نہیں اچھالی جائے گی۔ چاہتے ہیں پاک افغان مذاکرات میں چیزیں زبانی نہ ہوں، سب چیزیں واضح اور معاہدے کا حصہ بنے، پھر دراندازی ہوگی تو قطر اور ترکی ضامن ہیں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں پاک افغان مذاکرات کے لیے ہمیں کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں، چاہتے ہیں خطے میں امن، خوشحالی اور تجارت ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر باکو روانہ، آذربائیجان کے 5ویں یوم فتح کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ صدر الہام علییف سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیت تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ توانائی، دفاع، تعلیم اور علاقائی روابط پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر اعظم کا ایران کے ساتھ معاشی تعاون اور دو طرفہ تجارت بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملاقات میں کہا دونوں ملک امن و خوشحالی اور علاقائی تعاون کے علمبردار ہیں۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، اوورسیز پاکستانیوں نے اکتوبر میں 3 ارب 40 کروڑ ڈالرز وطن بھیجے، ترسیلات زر میں سالانہ بنیاد پر 12% اضافہ ریکارڈ۔ وزیر اعظم کا اظہار تشکر، کہا ترسیلات زر میں بتدریج اضافہ حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا عکاس ہے، سمندر پار مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ایف بی آر کی بہتر مانیٹرنگ، شوگر سیمنٹ سیکٹر سے ٹیکس وصولی میں 52 ارب کا اضافہ، شوگر سیکٹر سے 11 ماہ میں 35 ارب 20 کروڑ زائد وصولی، رقم سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں جمع ہوئی۔ رواں سال شوگر سیکٹر سے 75 ارب اضافی ریونیو کا تخمینہ، سیمنٹ سیکٹر سے ٹیکس وصولی میں 17 ارب کا اضافہ، سالانہ بنیاد پر 102 ارب ریونیو وصولی کا اندازہ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں اہم پیش رفت، کراچی اور چٹاگانگ کے درمیان براہ راست شپنگ سروس کا آغاز، سامان کی ترسیل کا وقت 23 سے کم ہو کر 10 دن رہ گیا۔ بنگلہ دیشی بندرگاہوں پر پاکستانی مصنوعات کی 100% جانچ کی شرط ختم کر دی گئی، اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں تحریری جواب۔ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست فضائی سفری سہولیات کے آغاز پر کام جاری، بنگلہ دیش نے 2 پاکستانی نجی ایئر لائنز کو سفری آپریشن کی اجازت دے دی۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا گرفتار، پشاور سے فیصل آباد جاتے ہوئے حراست میں لیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد نے جیل بھیج دیا۔ صاحبزادہ حامد رضا کو 9 مئی کیس میں سزا ہوئی تھی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ حامد رضا نے خود کو سرنڈر کیا تھا۔ حامد رضا کا ایک ہی کیس ہے، ان پر جو الزام لگایا ہے وہ بے بنیاد ہے۔ گھوٹکی کے کچے میں آپریشن، انتہائی مطلوب ڈاکو شاہو کوش بھی مارا گیا۔ ہلاک ڈاکو پنجاب پولیس کے 12 اہلکاروں کی شہادت کے مقدمے میں مطلوب تھا۔ سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ علاقے میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ سرچ آپریشن تاحال جاری۔ انڈونیشیا میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ، 54 افراد زخمی۔ دھماکہ جکارتا میں ایک تعلیمی ادارے کی مسجد میں ہوا۔ زخمیوں میں اساتذہ اور بچے بھی شامل۔ دھماکے کے مقام سے ایک بندوق اور گولیاں بھی برآمد ہوئیں۔ قازقستان نے ابراہم معاہدے میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر کا خیر مقدم، وائٹ ہاؤس میں وسط ایشیائی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات، کہا دیگر کئی ممالک بھی کلب کا حصہ بن کر اسے مضبوط کریں گے۔ غزہ میں بین الاقوامی امن فورس جلد تعینات ہوگی، حماس نے گڑبڑ کی تو طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ حماس ہتھیار بین الاقوامی فورس کے حوالے کرنے کو تیار، امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف کا دعویٰ، کہا رفح میں محصور حماس کے ارکان کو محفوظ راستہ دینے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ حماس وعدے پر قائم رہی تو غزہ کے لیے ترقیاتی منصوبہ غیر معمولی ہوگا۔ ون ڈے سیریز ہوگی کس کے نام؟ پاکستان اور جنوبی افریقہ کا فیصلہ کن میچ ہوگا کل، میدان پھر فیصل آباد میں ہی سجے گا۔ دوسرے ون ڈے میں مہمان ٹیم کی پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست، سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ 270 رنز کا ہدف جنوبی افریقہ نے 59 گیندیں قبل حاصل کیا۔ کوئنٹن ڈی کاک کی سینچری، 123 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔
ہانگ کانگ 6 میں پاکستان اور بھارت کا میچ بارش سے متاثر. ڈکورٹ لوئس میتھڈ کے تحت بھارت 2 رن سے کامیاب. 87 رنز کے تعاقب میں پاکستان نے 1 وکٹ پر 41 رنز بنائے. خواجہ نافع نے 18 اور عبدالصمد نے 16 رن سکور کیے. پہلے میچ میں پاکستان نے کویت کو 4 وکٹوں سے ہرایا تھا. کپتان عباس افریدی کے 6 گیندوں پر 6 چھکے، 12 گیندوں پر 55 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی. یویفا یورپا لیگ اسٹیڈیم کے اندر اور باہر اسرائیل کے خلاف نعرے. صہیونی ٹیم کو فیفا سے باہر نکالنے کا مطالبہ. گراؤنڈ کے باہر فلسطین کے حامیوں کا زبردست مظاہرہ. میچ میں ایسٹن ولا نے اسرائیل کے کلب کو 2-0 سے مات دی. اور خطروں کے کھلاڑی پھر ان ایکشن. صحرا میں رفتار کا امتحان. تلجیب ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ. ریسرز اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں. کل سٹاک کیٹیگری اور 9 نومبر کو پریپیئرڈ اور ویمن کیٹیگری کے مقابلے ہوں.